اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے ذو الطول۔ اس کا معنی ہے عطا کرنے والا، احسان کرنے والا۔ سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ بخشنے والا ہے گناہوں کا، قبول کرنے والا ہے توبہ کا، سخت سزا دینے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوقات جو اس نے پیدا کی ہیں، چاہے وہ عالم علوی میں ہیں یا عالم سفلی میں، یعنی کہ جنات، حیوانات، نباتات، چرند پرند، حشرات یا انسان، ہر قسم کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے سب کے اوپر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا عطا کرنے والا ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی بھی مخلوق کی وجود کے لیے ضروری ہے، ہر چیز عطا کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اللہ ہی کیوں عطا کرنے والا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر قسم کے خزانے ہیں، جیسے کہ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور نہیں نازل کرتے ہم اس کو مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے جس کو بھی چاہیے وہ ایک خاص اندازے کے ساتھ، ایک معلوم مقدار کے ساتھ اتارتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر قسم کے خزانے ہیں۔ یہ تو ہم نے ساری کائنات، ساری مخلوقات کی بات کی۔ پھر ہم انسانوں کی بات کریں۔ انسان کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم مخلوق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے خزانے دے رکھے ہیں، ہر قسم کا احسان کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک تو عام احسان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں پر بھی اور اپنے اطاعت گزاروں کو بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو، اس کے احسان کو، اس کی نعمتوں کو سمجھنے کے لیے اگر ہم لسٹ ڈاؤن کرنا شروع کریں کہ ہمارے وجود کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رزق، ہمارے پھل، ہمارے لباس، ہماری نیند، ہمارا علم، ہمارا شعور، ہمارا ہنر، ہر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے، ہر وہ چیز جس کو ہم اون کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہمارے وجود کے لیے سانس لینا ضروری ہے، جو کچھ ہم کھائیں اس کا ڈائجسٹ ہو کر اس کا نکلنا ضروری ہے، اس کا جسم کے لیے فائدہ مند ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے باقی ساری نعمتیں بھی اگر ہم لکھنا شروع کریں تو ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں ہر انسان کے اوپر۔ یہ اسی کے بارے میں سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب ہمارے پاس سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کچھ عطا کرنے والا ہے جو ہم گن بھی نہیں سکتے، تو پھر ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے بہت سے معاملات میں کیوں دیتا ہے؟ ایسا کیوں ہے جو ہم جس وقت چاہ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں نہیں ملتا؟ کیا اللہ کے پاس کمی ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ذو الطول کے نام سے جانا جائے گا، لیکن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے، یہ جانچنے کے لیے کہ انسان کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو صرف آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک خاص مقدار کے مطابق اتارتے ہیں، اس کو تھوڑا کر کے دیتے ہیں بہت سے معاملات میں۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ انسان کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے۔ انسان کو جب کوئی ایک چیز اس کے چاہنے کے مطابق نہ ملے یا اس وقت پر نہ ملے تو انسان سوچتا ہے شاید اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ظلم کر دیا ہے کہ مجھے وہ نعمت نہیں دی جو میں چاہ رہا ہوں، اور ہمارا فوکس باقی ساری نعمتوں سے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے کہ ہمارا فوکس ہی نہیں جانے دیتا کہ اتنی زیادہ نعمتیں تو اور اس نے میرے اوپر کر دی ہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ویسا نہ کر کے کہیں اور سے وہ ہمیں کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا فوکس اس طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ تو یہ انسان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اس کی سوچ کس طرف جاتی ہے۔ یہ صرف شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے ہمیں اس طرف لے کر جاتا ہے۔ جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ ہوگا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی باقی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں گے۔ ہم دیکھیں سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔
ظلم یہ کرتا ہے کہ اللہ کو اس کا حق نہیں دیتا، بلکہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ہی زیادتی کر دی ہے، میں ہی صرف اس کو ملی ہوں ظلم کرنے کے لیے، یا میری ہی اس نے خواہش پوری نہیں کرنی ہوتی۔ اور ناشکرہ یہ ہے کہ وہ باقی نعمتوں کی طرف فوکس ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں صحیح بصیرت عطا فرمائے تاکہ ہمارا فوکس اس کی باقی نعمتوں کے اوپر جائے۔ پھر ہم دیکھیں کہ یہ تو ساری باتیں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کی کہ وہی وہ ذات ہے جو ہر قسم کی نعمت عطا کرنے والے، اس کے پاس ہر قسم کے خزانے ہیں۔ اب ہم انسان کے ساتھ رویہ دیکھیں کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی باقی ساری مخلوقات کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہوتا ہے، جبکہ وہ ایسے مالک کا بندہ ہے جس کے پاس اتنے زیادہ خزانے ہیں اور اسی نے عطا کیے ہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ اس کا عطا کرتا ہے، ہم اس کی مخلوق کو کتنا دیتے ہیں، کتنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کتنا ان کے اوپر احسان کرتے ہیں اور ان کو عطا کرتے ہیں۔ اور اس میں ہر قسم کے وہ لوگ آ جاتے ہیں، ایک تو وہ جن کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہوتا ہے، ایک وہ جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہمارا کیا بیہیویئر ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میرا مالک اتنا کچھ مجھے عطا کیا ہوا ہے، میں دوسرے بندے کو کس طرح سے ڈیل کر رہی ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا چلا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کائنات میں اتنا زیادہ شرک ہو رہا ہے، پھر بھی وہ سب کو سب کچھ دیتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عطا ہے جو خاص لوگوں کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ خاص احسان کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی سوچ انسان سوچتا ہے، جو چاہ رہا ہوتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے، اس کی عطا ہوتی ہے، اس کا احسان ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے اور اس نام کے وسیلے کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں کہ یا اللہ مجھے وہ بصیرت عطا فرما تاکہ میں باقی نعمتوں کے اوپر شکر کر سکوں، اور جو نعمتیں میں چاہ رہی ہوں، تیرے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، تو عطا کرنے والا ہے، تو مجھے ہر وہ چیز عطا کر دے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے بیہیویئر کو لوگوں کے ساتھ بہتر کرنے کے لیے بھی ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے کہ یا اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو نے ہی مجھے عطا کی ہے، مجھے بھی ایسی توفیق دے کہ میں لوگوں کو عطا کرنے والی ہو جاؤں۔